کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کتنی تدبیریں کرتا ہے، انسان کتنی ڈینگیں مارتا ہے اور انسان کتنا فخر کرتا ہے اپنی کامیابیوں پر؟ لیکن اگر غور کریں تو انسان کی اصل جو ہے وہ نظر آتی ہے اس وقت جب وہ کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کسی دکھ، تکلیف، پریشانی سے گزرتا ہے تو وہ کسے پکارتا ہے؟ وہ صرف اسی کو پکارتا ہے جو کہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اسی سے سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب بھی سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے کس سے فریاد کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح جو مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، جو قافلے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب وہ راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اترا رہے ہوتے ہیں اپنے آلات کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر اور اپنی کیلکولیشنز کے اوپر۔ اور جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں اور مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار کون ہوتی ہے؟ صرف اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود ہو جائیں، راستے بند ہو جائیں، تو لوگ کس کو فریاد کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور رنج و الم جو ہیں وہ اس کے دل میں گھر کرنے لگتے ہیں، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں تمام اچھے کلمے، تمام خالص دعائیں، سچی پکار، تمام معصومانہ آنسو اور درد انگیز نعرے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، اور مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں بھی صرف انسان اللہ سے ہی فریاد کرتا ہے، اور صرف اسی کا نام زبان پر ہوتا ہے۔ قلب و روح میں سکون بھی اسی سے آتا ہے۔ احساسات اور اعصاب جب ٹھنڈے پڑتے ہیں تو عقل انسان کی لوٹ آتی ہے، اور یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کیسا پیارا نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے، اور کتنے خوبصورت حروف ہیں اس کے، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ آپ ذرا اللہ کہہ کر دیکھیے، فوراً ہی ذہن میں غنا، بقا، قوت و نصرت، عزت و قدرت، حکمت کا سراپا گھوم جائے گا، اور ایک ایسا احساس پیدا ہوگا کہ جو دنیا کے کسی لفظ کے ادا کرنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے لفظ میں آپ کو لطف و عنایت، مدد و فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا، اور ایک اپنائیت، محبت کا احساس جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگا۔ اس لیے انسان جب بھی کسی پریشانی، کسی دکھ یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے بچہ کسی دکھ، تکلیف یا پریشانی میں اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ جو ہے وہ اس انسان تکلیف اور دکھ میں اپنے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے سے انسان کے اندر یقین کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس یقین کا احساس کہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے اس مصیبت، اس تکلیف سے نجات دے سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف تکلیف اور جو دکھ ہے اس میں اللہ کو یاد کریں، بلکہ جب ہم پر اچھا وقت ہو، جب ہم اچھے حالات میں سے گزر رہے ہوں، تو اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملیں تو ہم اس کو یاد کریں۔ جب اللہ کی نعمتیں آپ کو ملیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، تو آپ کو ہر طرف اللہ کی نعمت ہی دکھائی دے گی۔
سورہ ابراہیم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ ذرا غور کیجئے، جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی اپنے آس پاس ہر طرف دیکھیں تو آپ جو ہے وہ ہر اتنی بڑی دولت کے مالک ہیں جس کا آپ کو شعور ہی نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر انڈیل دی ہیں۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں؟ آپ پنڈلی پر کھڑے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی پڑی ہیں۔ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ پرسکون نیند سوئیں جبکہ کئی لوگ جو ہیں وہ زندگی کے آلام کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں؟ آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، سیراب ہو کر پیتے ہیں جبکہ کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا۔ آپ کو صحت عطا کی گئی ہے جبکہ کئی لوگ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں۔ ذرا ایک صرف چھوٹے سے کان کے بارے میں سوچ لیجئے، آپ کی سماعت درست ہے، آپ دیکھ صحیح طریقے سے رہے ہیں، آپ کی جلد پر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ عقل کے بارے میں سوچیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوانگی سے بچایا، آپ پر عقل کی نعمت اتاری۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک پہاڑ کے برابر سونا لے لیں اور اپنی سماعت دے دیں تو کیا آپ دیں گے؟ یا ایک ہیروں بھرا بہت بڑا بکس لے لیں اور اپنی آنکھیں دے دیں تو کیا آپ دے دیں گے؟ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ اتنے انعامات ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان، رنجیدہ، دکھ سے بھرے ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں موجود اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اسی سے غم و رنج میں مبتلا رہتے ہیں۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش بختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو ہمارے پاس ہے، اور ان کے سلسلے میں ہم شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا ہے تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تم سوچتے نہیں۔ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ آپ شکر ادا کرنا سیکھیے۔ جیسے جیسے آپ شکر ادا کریں گے آپ کے اندر اللہ کی رحمت کا ایک احساس پیدا ہوگا، اور جیسے ہی احساس آپ کے اندر رحمت کا پیدا ہوگا آپ کے اندر سے تکلیف، دکھ، الم جو ہے وہ اس کے ڈیرے اٹھ جائیں گے اور آپ کے اندر سکون کی دولت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں سے دکھ اور غم کو ختم فرمائے، آمین۔